السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات بہت عام ہے کہ علماء دیوبند عید میلاد النبی کو نہیں مانتے۔ عید میلاد النبی، نبی کا میلاد النبی نہیں مانتے۔ اس بارے میں حقیقت کیا ہے، ہم لوگ مفتی عبد الرحمن جو اڑیسہ کے رہنے والے ہیں ان کے بیان سے استفادہ کرتے ہیں۔ آئیے۔ میلاد النبی کے متعلق کچھ ایسی باتیں جو علماء دیوبند، علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب کی جاتی ہے، میں اس کا بالکل خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کے پاس صحیح بات، صحیح پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ یہ جو بتاؤں گا ابھی، جو آپ کو بتانے والا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں۔ کتابوں کو اگر دیکھنا چاہیں، علماء دیوبند کی معتبر کتابیں، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169، امداد الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 337، فتاوی قاسمیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 478 پہ، اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر کتابوں پہ، علماء دیوبند کی معتبر کتابوں پہ یہ باتیں موجود ہیں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ بات یہ ہے، علماء دیوبند میلاد النبی کا انکار نہیں کرتے۔ بات سمجھیے گا، علماء دیوبند میلاد النبی کا انکار نہیں کرتے۔ یہ تو یہ بتایا جاتا ہے، علماء دیوبند کہتے ہیں میلاد النبی گناہ ہے۔ نہیں، میلاد النبی گناہ نہیں ہے۔ بالکل میں کھلے الفاظ میں بتا دوں آپ کو، میلاد النبی، حضور علیہ الصلوۃ، میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں حضور کی پیدائش کو۔ جو بھی پیدائش ہے، پیدا ہونے کو، پیدائش کو میلاد کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش، یہی ہے ترجمہ۔ میلاد النبی، میلاد کہتے ہیں پیدائش، میلاد النبی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ اب سمجھیے گا، میلاد النبی کا انکار کرنا جہالت ہے۔ میلاد النبی کو نہ ماننا یہ بھی غلط بات ہے۔ کہتے ہیں علماء دیوبند میلاد النبی کا انکار کرتے ہیں، علماء دیوبند میلاد النبی کو غلط سمجھتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ بات یاد رکھیں، علماء دیوبند نے اپنی کتابوں پہ کھول کھول کر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اٹھنا، ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کو ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، حضور کے کھانے کا تذکرہ، پینے کا تذکرہ کرنا، حضور علیہ السلام کے ہر عمل کا تذکرہ کرنا، یہ بہتر، مناسب ہے، ثواب کا کام ہے۔ یہ علماء دیوبند کہتے ہیں۔ علماء دیوبند یہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نشست و برخاست کو، ہر کام کا ذکر کرنا، ہر کام کی جو ہے لوگوں تک بات پہنچانا، ہر ایک کو حضور علیہ السلام کے ہر کام کو بیان کرنا، یہ ثواب ہے، مستحب ہے۔ لیکن ہمیں اختلاف ہے کیا؟ پھر ہمیں اختلاف کیا ہے؟ ہمیں ان طریقوں پہ اختلاف ہے۔ آج جس طریقے سے عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، ہمیں اختلاف اس طریقے پہ ہے۔ آج جس طرح تم اپنا رہے ہو کہ 12 ربیع الاول کو خاص کر رہے ہو، اور ربیع الاول کے مہینے کو خاص کر رہے ہو، اور خاص طریقے کو اپنا رہے ہو، ان طریقوں پہ ایسے کام کر رہے ہو، اس کے آڑ میں، میلاد النبی کے آڑ میں تم وہ خرافات کر رہے ہو، وہ ناجائز کام کر رہے ہو، وہ گناہ کے کام کر رہے ہو جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو ہم کیسے اجازت دے دیں گے؟ ہاں، علماء دیوبند کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت کا، میلاد النبی یعنی حضور علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرنا جب چاہو تم کرو، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی تاریخ میں کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ لیکن آج تم 12 ربیع الاول کو ہی پکڑ کے بیٹھ گئے، آج تم ربیع الاول کے مہینے کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تمہیں نظر نہیں آتا علماء دیوبند کی تقریریں؟ علماء دیوبند ہر سال میں، ہر وقت جب علماء دیوبند کو دعوت دی جاتی ہے، جب علماء دیوبند کو تقریر کے لیے موقع دیا جاتا ہے، بیان کرتے ہیں، حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کو بیان کرتے ہیں۔ یہی تو ہے حضور کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا، کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ لیکن آج جو تم طریقہ اختیار کر رہے ہو اور اسی طریقے کو شریعت کا جز سمجھ رہے ہو، شریعت کا حکم سمجھ رہے ہو، 12 ربیع الاول کو پکڑ کے بیٹھ رہے ہو، اور ربیع الاول کا مہینہ، اس کے ساتھ ساتھ 12ویں تاریخ، ربیع الاول کا مہینہ اور 12ویں تاریخ،
اس کو آپ ضروری سمجھ رہے ہو، اسی پہ ہمیں اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جب چاہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرو، جب چاہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جلسہ کرو، جب چاہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے بیٹھنے کا تذکرہ کرو، لوگوں تک حضور کا طریقہ پہنچاؤ، ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن تم آج اس 12 ربیع الاول کو پکڑ کے بیٹھے ہو اور اسی کو تم شریعت کا حکم سمجھ رہے ہو۔ جو 12 ربیع الاول میں نہ منائے، 12 ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کا تذکرہ نہ کرے، تم اسے سمجھ رہے ہو کہ یہ شریعت سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے، یہ جو تم سمجھ رہے ہو۔ ہمیں ان باتوں پہ اختلاف ہے، لہٰذا اپنی نیت کو درست کریں اور صحیح بات علماء دیوبند کہتے کیا ہیں وہ سمجھیے گا، تو انشاءاللہ حق اور غلط بات، صحیح بات، غلط بات، حق اور باطل میں فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ لیکن آج علماء دیوبند کو بدنام کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ علماء دیوبند میلاد النبی کے قائل نہیں ہے۔ یاد رہے، میلاد النبی کے بالکل قائل ہیں علماء دیوبند، لیکن اس طریقے کے مخالف ہیں جو طریقہ آج تم اختیار کر رہے ہو، اور اسی طریقے کو شریعت کا حکم دے رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ یہی شریعت کا حکم ہے، یہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں اختلاف اس پہ ہے، اس طریقے پہ، ان باتوں پہ ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں صحیح بات، صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔